انہوں نے کہا ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی، ہم یہ مانتے ہیں یہ رسول ہیں، مگر ہمارے لیے ان پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ ابتدا میں تو یہودیوں کی روش تھی کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے رہے، ہم نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، مگر بے شمار دلائل، لا تعداد معجزے، نہ گنتی میں آنے والے کمالات کا پہ در پہ مظاہرہ ہوا، تو انہوں نے انکار کی گنجائش نہیں دیکھی۔ جب زمین کے ذرے جنگلوں کی طرح، جانور پتھر کے ٹکڑے زمین پر رسالت محمدی کی گواہی دینے لگے، آسمان کے سیارے بھی اپنے اپنے انداز سے رسالت محمدی کا خطبہ پڑھنے لگے، کوئی اپنے سینے کو چاک کر کے رسالت محمدی کی شہادت دیتا ہے، کوئی ڈوب کر ابھرتا ہے رسالت محمدی کی گواہی دیتا ہے۔ یہ سارے مناظر ایسے تھے جس کے دیکھنے کے بعد اب نبوت محمدیہ اور رسالت مصطفیہ سے انکار کی جب کوئی گنجائش نہیں نکلی تو انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی، ہم یہ مانتے ہیں یہ رسول ہیں، مگر ہمارے لیے ان پر ایمان لانا ضروری نہیں، اس لیے کہ ہم ہمیشہ خدائی نوازشات کا مرکز رہے، اللہ کے احسانات کا نزول ہم پر ہوتا رہا، خدائی اکرامات سے ہم کبھی محروم نہیں رہے، لہذا ہم اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ اپنی نجات و فلاح و صلاح کے لیے اس نبی پر ایمان لائیں۔ ہاں، یہ بنی اسماعیل ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر انہیں نجات مطلوب ہے تو اس نبی کو مانیں۔ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم اسرائیل کی اولاد سے ہیں، ہم حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں، تو ہمارے اوپر، ہمارے یہاں تو انبیاء کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا، ہم پر یوں ہی خدا کے انعامات ہوتے رہے، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے بچانے والے بہت ہیں، ہم پر کرم کرنے والوں کی لسٹ بڑی لمبی چوڑی ہے، ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں۔ ہاں، ایمان لائیں تو یہ اسماعیلی لے آئیں، یہ حضرت اسماعیل کی اولاد والے جو ہیں بنی اسماعیل، یہ مانے تو مانے، ہم کیوں مانے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو خود خدا کے بیٹے ہیں اور اس کے چاہنے والے۔ یہ بات بولے گئے تو جب وہ یہ بولے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، اے محبوب کہہ دو یہ محبت کے دعوے داروں سے، یہ خدا کے چاہنے والے، یہ خدا سے محبت کرنے والے ہیں، خدا ان کا چاہنے والا ہے، کہہ دو کیا اگر تم واقعی خدا کے چاہنے والے ہو تو میری پیروی کرو۔ اب خدا کے چاہنے والے کی نشان یہی ہے جو میری اتباع کرے۔ اور سرکار نے تو ایک موقع پر یہ بھی کہا، اے حضرت کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر آج موسیٰ بھی اس وقت باحیات ہوتے جسمانی حیات میں اور ظاہری دنیاوی حیات میں ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ ذرا سا آپ خیال کریں، حضرت کلیم بھی ہوتے تو اس وقت انہیں بھی یہی پڑھنا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عیسیٰ بھی ہوتے تو انہیں بھی یہی پڑھنا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابراہیم ہوتے تو انہیں بھی یہی پڑھنا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ واقعی اگر تم خدا کے چاہنے والے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو،